السلام علیکم دوستو، آج کل فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جتنی پوسٹیں ارطغرل ڈرامہ کے کرداروں کے بارے میں لگ رہی ہیں، شاید ہی کسی غیر ملکی ڈرامہ کے بارے میں لگ رہی ہوں۔ ویسے دل لگتی بات کرتا چلوں، ارطغرل کبھی بھی غیر ملکی نہیں لگا، اپنا اپنا سا لگتا ہے۔ شاید اس کی وجہ ہمارے آباء و اجداد کا ترک مسلمانوں سے خونی اور روحانی رشتہ بہت گہرا تھا۔ ہماری ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے تحریک خلافت کے دوران اپنے زیور، پیسہ اور جگر گوشے تک نشاور کر دیے۔ آج بھی ان شہیدوں کی قبریں ترکی کے زمین پر ہمارے وہاں آمد کے منتظر ہیں۔ آج کل پی ٹی وی ارطغرل کی قسطیں روزانہ کی بنیاد پر دکھا رہا ہے۔ یہ ایک اچھا قدم ہو سکتا ہے کہ نوجوان نسل سے کچھ چیز سیکھ جائے، لیکن میرا آج کا موضوع نوجوان نسل نہیں بلکہ ذرا زیادہ نوجوان، میرا مطلب نیم نوجوان ہیں جو اس وقت نصف صدی کراس کر چکے ہیں اور اگلی نصف صدی کا بھی شاید نصف کر چکے ہیں یا اس کے قریب ہیں۔ میری مراد ہمارے بزرگ ہیں۔ ارطغرل میں ایک کردار چچا دمیر کا بھی ہے جس کو اس نیم نوجوان کو فالو کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے ارد گرد بچوں کا گھیرا اور چچا کا بچوں کو اپنے بزرگوں کے بارے میں کہانی کے انداز میں فخر سے بتانا ایک خاص تہذیب کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہماری ماؤں میں موجود تھی۔ یہ تہذیب آج کل کی مائیں تو خیر اس سے کوسوں دور ہیں۔ خیر آج کا موضوع مائیں بھی نہیں ہیں بلکہ بوڑھے والد ہیں۔ یہ گھروں میں بھی بچوں کو ڈانٹتے پائے جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ اور ہے جس کا ذکر خاص طور پہ کرنا چاہوں گا، وہ ہیں ہماری مسجدیں۔ جی ہاں، مسجدیں، اللہ کا گھر۔ ایک دوست نے ترکی میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کیا، وہ آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو ایک بچہ جب نماز شروع ہوئی تو ایک صف میں نمازیوں کے آگے آگے خالی جگہ میں دوڑتا رہا، پھر ایک صف سے دوسری صف میں، تیسری صف میں نماز ختم ہونے لگی تو وہ زور زور سے ہونے لگا۔ ایک نمازی نے اس کو دوران نماز یا اپنے ساتھ لگا لیا، لیکن وہ خاموش نہیں ہوا۔ نماز کے اختتام پہ بچے کا والد اس کو لینے آیا، اس کو پیار کیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس پورے دورانیے میں نہ تو کسی نے بچوں کو مسجد میں نکالنے کی بات کی اور نہ ہی یہ کہا کہ چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لے کے آیا کریں، اسے ہمارے خشوع و خضوع میں خلل پیدا ہوتا ہے، اور نہ ہی والد کو نصیحتوں کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ یہ رویہ ترکی کی مساجد میں عمومی طور پر عام مل جاتا ہے دوستو، جس میں سب سے اہم یہ سوچ کار فرمایا کہ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو ان شرارتوں کے باعث انہیں ڈانٹا اور مسجدوں سے بھگانا شروع کیا تو یہ مسجدوں سے دور ہو جائیں گے۔ آج کل فیس بک پہ ویسے ایک تصویر گردش کر رہی ہے جس میں ترکی زبان میں 3 جو ہے نا نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی نظر کروں۔ اس مسجد میں بچوں کو استثناء، مطلب بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ مسجد میں نماز پڑھتے ہوकर اگر پچھلی صفوں سے بچوں کے ہنسنے اور دوڑنے کی آوازیں نہ آئیں تو اپنے آنے والے نسلوں کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ اپنی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے مسجدوں میں آئے بچوں کے ذہن میں ہمارے بارے میں غلط سبق پیدا کرنے کی بجائے برائے کرم تراویح اپنے گھر میں پڑھیں۔ کاش ایسا ہو کہ یہ عمل ہماری مسجدوں میں بھی شروع ہو جائے، آنے والی نسلیں ایک اسلام پسند اور صلات کی پابند ہوں۔ فی الحال تو ہم نے ایک بزرگ ہر مسجد میں رکھا ہوتا ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ سلام پھیرتے ہوئے بچوں پر چیخنا چلانا اور اگر کسی غریب کا بیٹا ہو تو مارنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر تو امامت کے دوران حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سوار ہوتے تھے، مگر ان کی نمازوں میں تو کبھی خلل نہیں پڑا۔ سوچئے گا ضرور۔